بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ درست ہے کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جز نمبر 2 کہ ان حروف کی خبر ہمیشہ ان کے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ درست کہ ان حروف کی خبر اگر مفرد ہو تو ہمیشہ ان کے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ جز نمبر 3 ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کسی بھی صورت میں فعل پر نہیں آ سکتے۔ درست کہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ اگر ما کافہ آ جائے تو یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں۔ جز نمبر 4 کہ ان حروف کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ثابت محذوف کے متعلق کریں گے۔ درست کہ اگر ان کی خبر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کا جز الف ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں پر مناسب حرف مشبہ بالفعل لگا کر عمل دینا ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے انا لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور العلماء جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور ورثۃ جو ہے یہ مضاف، الانبیاء یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ قدیر، تو اس کے شروع میں بھی انا لگا لیتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو یہ بن جائے گا ان اللہ قدیر۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ اسم جلالت جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور قدیر جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے انا کی۔ تو ترجمہ کہ بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اور اس کے بعد ہے للبئر دلو، تو اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے لیت لگا لیتے ہیں اور انا بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ بن جائے گا لیت للبئر دلون، اور دلون منصوب اس لیے کیونکہ اس نے لیتا کا اسم بننا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، لام جار ہے، بئر جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، اور ثابتن جو ہے یہ دلون کے حساب سے ہے، اور یہ مرفوع اس لیے کیونکہ اس نے لیتا کی خبر بننا ہے۔ تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور دلون جو ہے یہ اسم مؤخر ہے۔ تو لیتا جو ہے یہ اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ کہ کاش کے کنویں کے لیے ڈول ہوتا، اور اگر انا لگائیں تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک کے کنویں کے لیے ڈول ہے۔ اور اس کے بعد ہے زید اسد، تو حروف مشبہ بالفعل میں سے کأن لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا کأن زیدا اسد۔ تو کأن جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدا یہ اس کا اسم اور اسد یہ اس کی خبر ہے، تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ گویا کہ زید شیر کی ہے۔ اور اس کے بعد ہے المسلمون جالسون، تو حروف مشبہ بالفعل میں سے انا اس کے شروع میں لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ان المسلمین جالسون، اور کیونکہ المسلمون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے تو اس کی حالت نصبی یا ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور المسلمین جو ہے یہ اس کا اسم ہے۔ اگر غلبے کا اعتبار کریں تو، اگر غلبے کا اعتبار نہ کریں تو پھر یہ صفت ہے، اور موصوف جو ہے تو وہ معذوف ہے، تو وہ ہے الرجال۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اس نے انا کا اسم بننا ہے، اور جالسون جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ مسلمان بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الاستاذ ابن، تو حروف مشبہ بالفعل میں سے کأن اس کے شروع میں لگا لیتے ہیں،
تو یہ بن جائے گا کأن الاستاذ ابن، تو کأن جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الاستاذ جو ہے اس کا اسم ہے، اور ابن جو ہے اس کی خبر ہے۔ تو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے گویا کہ استاذ باپ ہے، اور اس کے بعد ہے فی الجامعات معلمون، تو اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے انا لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا انا فی الجامعات معلمین، کیونکہ معلمین جو ہے اس نے انا کا اسم بننا ہے، اور اس کی حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، فی جار الجامعات یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتون کا یا موجودون کا، کیونکہ ثابتون جو ہے یہ معلمین کے حساب سے ہے، اور یہ مرفوع اس لیے ہے کیونکہ اس نے انا کی خبر بننا ہے، اور انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو ثابتون اس میں فاعل اور اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور معلمین جو ہے یہ اس میں مؤخر ہے۔ اگر غلبے کا اعتبار کریں تو، غلبے کا اعتبار نہ کریں تو اس سے پہلے بھی منصوب محذوف ہے، تو وہ ہے رجالن۔ تو انا اپنے اس میں مؤخر و خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے بے شک کے جامعہ میں اساتذہ ہیں، اور اس کے بعد ہے المفتی موجود، تو حروف مشبہ بالفعل میں سے اس کے شروع میں لعل لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا لعل المفتی موجود، کیونکہ المفتی جو ہے یہ اس میں منقوص ہے، اور اس کی حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ فتح لفظی سے آتی ہے، اور اس کے شروع میں انا بھی لگا سکتے ہیں۔ تو لعل جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور المفتیہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور موجود جو صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لعل کی خبر ہے۔ تو لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ کہ شاید مفتی موجود ہو، یا بے شک کہ مفتی موجود ہے، اور اس کے بعد ہے الولدان متعلمان، تو حرف مشبہ بالفعل میں سے اس کے شروع میں انا لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ان الولدین متعلمان، کیونکہ الولدان جو ہے یہ تثنیہ ہے، اور اس کی حالت نصبی یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الولدین جو اس کا اسم اور متعلمان یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ترجمہ کہ بے شک کے دو لڑکے طالب علم ہیں، اور اس کے بعد ہے المسلمات قانتات، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے اس کے شروع میں انا لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ان المسلمات قانتات، کیونکہ المسلمات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کی حالت جو نصبی ہوتی ہے وہ کسرہ لفظی سے آتی ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل المسلمات جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور قانتات جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ مسلمان عورتیں فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ انا اخو زید عالم، تو یہاں پر آئے گا اخا زید، کیونکہ اخن جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اور اس نے انا کا اسم بننا ہے، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کی حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اخا جو ہے یہ مضاف ہے، زید یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کا اسم، اور عالم جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید کا بھائی عالم ہے، اور اس کے بعد ہے انا زیدن اباہ عالم، تو یہاں پر آنا ہے ابوہ، کیونکہ یہاں پر جو انا کی خبر ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے، اور اباہ جو ہے تو اس نے مبتدا بننا ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جبکہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ تو ترکیب کر لیتے کہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل، اور زیدن اس کا اسم ہے، اور ابو یہ مضاف حازم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، عالم جو ہے یہ صفت کا صیغہ، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید کا باپ عالم ہے، اور اس کے بعد ہے انا فی الدار رجل،
تو یہاں پر ہونا چاہیے راجولان، کیونکہ اس نے انا کا اسم بننا ہے اور انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ انا جو ہے یہ ظرف مشبہ بالفعل ہے، فی جار الدار یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور راجولان جو ہے یہ اس میں مؤخر ہے، تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کے گھر میں کوئی آدمی ہے، اور اس کے بعد ہے ان الرجلین موجود، تو یہاں پر ہونا چاہیے موجودانی، کیونکہ جب خبر مفرد ہو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہوتی ہے، اور اسم جو ہے یہ تثنیہ ہے، تو اس لیے جو خبر ہے تو وہ بھی تثنیہ ہوگی۔ تو ترکیب کر لیتے کہ انا جو حرف مشبہ فعل اور راجولین جو ہے اس کا اسم ہے، اور موجودانی جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں ہما ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کے دو آدمی موجود ہیں، اور اس کے بعد ہے ان المیزان حق، تو یہاں پر ہونا چاہیے المیزان، کیونکہ اس نے انا کا اسم بننا ہے، اور انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل المیزان یہ اس کا اسم ہے، اور حق یہ اس کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کے میزان حق ہے، اور اس کے بعد ہے انما زیدن صالح، تو یہاں پر ہونا چاہیے زیدن، کیونکہ جب حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کاف آ جائے تو اس وقت یہ عمل نہیں کرتے، تو انا جو حرف مشبہ بالفعل اور ما اس کے ساتھ کافہ آ گیا ہے تو اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا، اور زیدن کے بجائے جو ہے یہ زیدن ہوگا۔ تو ترکیب کر لیتے کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما جو ہے یہ کافہ ہے، اور زیدن یہ مبتدا ہے، صالح یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید ہی نیک ہے، اور اس کے بعد ہے ان الخمر حرام، تو یہاں پر ہونا چاہیے الخمرہ، کیونکہ اس نے انا کا اسم بننا ہے، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور الخمرہ یہ اس کا اسم اور حرام یہ اس کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ شراب حرام ہے، اور اس کے بعد ہے اعلن ان المسلمون فائزین، تو یہاں پر ہونا چاہیے المسلمین فائزون، کیونکہ المسلمون جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اس کا، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اس کی حالت جو نصبی ہوتی ہے وہ یا ساکن ماقبل مقصور سے آتی ہے، تو اس لیے المسلمین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہے فائزین، تو یہاں ہونا چاہیے فائزون، کیونکہ اس نے انا کی خبر بننا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت رفع جو ہوتی ہے وہ واو ساکن ماقبل مضموم سے آتی ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ اعلن جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ موصول عرفی ہے یا مصدریہ ہے، اور المسلمین جو ہے اس کا اسم، اور فائزون یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے موصول عرفی کا صلہ، تو ان ناصبہ موصول عرفی اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ بطویل مفرد ہو کر یہ اعلن کا نائب الفاعل ہے، یا مصدر کی طویل میں ہو کر یہ نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اعلان کیا گیا کہ بے شک کہ مسلمان کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جو متن میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے ان زیدن عالم، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدن اس کا اسم اور عالم یہ صیغہ صفت ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید عالم ہے، اور اس کے بعد ہے ان بکرا شاعر، تو ان حرف مشبہ بالفعل اور بکرا یہ اس کا اسم اور شاعر یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ بکر شاعر ہے، اور اس کے بعد ہے ان ہندن شاعرات، تو انا جو حرف مشبہ بالفعل اور ہندن جو ہے یہ اس کا اسم اور شاعرات یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر،
تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ ہند شاعرہ ہے، اور اس کے بعد ہے ان الوالدین لاعبان، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور الوالدین یہ اس کا اسم ہے، اور لاعبان یہ صیغہ صفت ہے، اور اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ دو لڑکے کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد ہے ان البنتین نائمتان، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور البنت یہ اس کا اسم ہے، اور نائمتان جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ دو لڑکیاں سوئی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان اللہ خلق الجنت، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ اسم جلالت یہ اس کا اسم ہے، خالق یہ فعل اور اسم ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور الجنت یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اور اس کے بعد ہے ان البستان ازہارہ جمیلۃ، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور البستان یہ اس کا اسم ہے، اور ازہار جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، تو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور جمیلۃ یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کے باغ کے پھول خوبصورت ہیں، اور اس کے بعد ہے انا زیدن فی الدار، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدن یہ اس کا اسم ہے، فی جار الدار یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید گھر میں ہے، اور اس کے بعد ہے انا ہندن فی الدار، تو انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہندن جو ہے اس کا اسم ہے، فی جار الدار یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کے، تو ثابتۃ اس میں فاعل اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ ہند گھر میں ہے، اور اس کے بعد ہے ان الولد الصغیر نائم، تو انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور الولد جو ہے یہ موصوف ہے، الصغیر جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے الولد موصوف کی، قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو موصوف سے توڑ ترکیب کی جاتی ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ انا کا اسم ہے، اور نائم جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ چھوٹا لڑکا سویا ہے، اور اس کے بعد ہے انا غلام زید عالم، تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، غلام جو ہے یہ مضاف ہے، زید یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کا اسم ہے، اور عالم یہ صفت کا صیغہ اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید کا غلام عالم ہے، اور اس کے بعد انا زیدن رجل صالح، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور زیدن جو ہے اس کا اسم ہے، رجل یہ موصوف اور صالح یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ زید نیک آدمی ہے، اور اس کے بعد ان بکرن غلام خالد، تو ان حرف مشبہ بالفعل اور بکرن یہ اس کا اسم ہے، غلام یہ مضاف، خالد یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ بکر خالد کا غلام ہے، اور اس کے بعد انما جاء خالد، تو انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے، اور جاء جو ہے یہ فعل اور خالد اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ بے شک کہ خالد ہی آیا۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔